على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. لائق صد احترام صدر جلسہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی بشیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مدینہ منورہ جامع مسجد کچی سرائے، و اس جلسے کے منتظم مولانا خالد رحمانی، حافظ عبدالرحیم رحمانی، ناظم جلسہ مولانا ارشاد ندوی، ان تمام کی اجازت سے اور ان کی موجودگی میں بطور سبق چند باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلی بات کہ میں کوئی حضرت مولانا نہیں بلکہ ایک طالب علم ہوں جو آپ کے سامنے سبق سنانے حاضر ہوا ہوں. حضرات، ابھی آپ عظمت قرآن کانفرنس میں موجود ہیں. آپ کے سامنے مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ آج ہمارا ملک ہندوستان جن حالات سے دوچار ہیں، ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. چہار جانب سے ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ انداز میں اسلامی تخصص کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں. ایسے نازک حالات میں ہمارا یہ تقاضا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے حتی المقدور یسعی کریں. اب جب ہم معروضیت کے ساتھ اپنے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں کہ موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ کے ذریعے، مکاتب اسلامیہ کے ذریعے، دوسرے ذرائع کے ذریعے قرآن و سنت کی دعوت کے خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، ان میں جو میرے جائزے کے مطابق بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مکاتب اسلامیہ ہیں. بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب آج وقت کی سب سے ضرورت ہے. بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب اسلامیہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بیٹیوں کی عصمت و عفت کی تقدس کی حفاظت کے لیے مکاتب اسلامیہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے آج حتی المقدور لوگ سعی کر رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی یہ ادارہ سبیل القرآن ہے. اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی مدرسہ مجیدیہ رحمانیہ شکری سریا ہے جو اس خدمات کو انجام دینے کی کوششوں میں مصروف ہے. اب ایسے حالات میں جب ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، توحید و سنت پر حملے ہو رہے ہیں، اعلانیہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے وقت کا تقاضا ہے کہ پوری حکمت کے ساتھ غار حرا میں جو قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پیغام عظیم کو پوری چٹانی قوت کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، پوری حکمت کے ساتھ اس پیغام پر عمل کیا جائے، دانش مندی کے ساتھ اس ربانی وحی پر عمل کیا جائے، پورے شعور مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ مکاتب کے جال کو محلے سے لے کر، قصبات سے لے کر، مساجد سے لے کر، چپے چپے میں، کوچے کوچے میں، خطے خطے میں آج مکاتب کی اسلامیہ کے جال کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اگر مکاتب اسلامیہ کے نظام کو مزید و مستحکم نہیں کیا گیا تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ایمان و عقیدے کو محفوظ رکھ سکتی ہے. بچوں کے ایمان و عقائد کو محفوظ رکھنے کے لیے، نسل نو تک قرآن کو منتقل کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں تک ایمان کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اس مکاتب کے نظام کو آپ مضبوط کیجیے. چونکہ جب آپ جائزہ لیں گے اپنے سماج کا، اپنے محلے کا، اپنے گھر کا، اپنے قصبے کا، اپنے
اپنی ریاست کا، اپنے ملک کا، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل مضطرب ہوتا ہے، ذہن انسان ذہنی مریض میں مبتلا ہو رہا ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے، کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، مسلمان کی بیٹی ہے، نماز سے ناواقف ہے، مسلمان کی بیٹی ہے، اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے، مسلمان کی بیٹی ہے وہ قرآن نہیں جانتی ہے، مسلمان کی بیٹی ہے وہ اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتی ہے۔ ایسے نازک حالات میں وہ مکاتب ہی وہ آپ کے پاس نسخے کیمیا ہے، جس مکاتب کے اندر آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو آئیے آپ اس جلسے کو صرف رسمی جلسہ نہ سمجھیں، بلکہ پیغام لے کر جائے کہ اللہ نے جو طاقت آپ کو دی ہے، اگر آپ کے پاس 1 روپے کی طاقت ہے، اس 1 روپے کی طاقت سے آپ مکاتب کو مضبوط کیجئے، خود بھی مکاتب سے مربوط ہو جائیے، اپنے بچوں کو مکاتب سے مربوط کیجئے، آپ بھی مکاتب میں جائیں، اپنے بچوں کو بھی مکاتب میں لے کر جائیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، کم وقت میں قیمتی بات آپ کے سامنے کہہ گئے۔ اب اس کے بعد میں اس مدرسے کے تئیں کیا تأثرات اور کیا اظہار ہے، کیا تأثرات اور کیا احساسات ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے اس مدرسے کے منتظم حضرت مولانا خالد رحمانی ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور